بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہیں ہیپی اور ہیلدی ہوں گے انشاءاللہ۔ آج نور کچن میں ہم بنا رہے ہیں آٹے سے رس۔ جی، میدے کے رس تو آپ نے کھائے ہوں گے، سوجی کے بھی کھائے ہوں گے، تو آج ہم نے بنائے ہیں آٹے کے ساتھ رس۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے 1 ٹی اسپون ایسٹ لیا ہے، اور 1 ٹی اسپون چینی، اور آدھا کپ نیم گرم دودھ ڈالا ہے اس میں میں نے، اور 1 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں نے آئل ڈالا ہے، اور اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا ایسٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں 1 کپ آٹا ڈالیں گے جو میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا، اور اس میں 1/4 ٹی اسپون کے قریب میں نے نمک ڈالا ہے، اور 1 ٹی اسپون چینی میں 2 چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی ڈال کے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر میں نے کہہ لو اس کو نو شوگر ریسپی بنایا ہے، تو اگر آپ کا دل ہے تو آپ اس میں مطلب بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، یا آپ کو ریگولر رس جو ہوتے ہیں میٹھے رس ہوتے ہیں وہ بنانے ہیں، تو آپ اس میں 1/4 کپ کے قریب چینی جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہہ لو ایک طرح سے یہ شوگر فری رس بنائے ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں صرف 1 ٹیبل اسپون چینی کا استعمال کیا ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے اس میں جو ہے وہ چینی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے سافٹ سی ڈو بنا کے جو ہے وہ گوندھ لینا ہے۔ ہماری ڈو جو ہے وہ ہارڈ یا سخت نہیں ہونی چاہیے، بڑی سافٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کو آپ نے تقریباً 10 منٹ تک کم از کم ضرور گوندھنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے تو اس کو ہم رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 1 گھنٹہ۔ تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس میں ہماری ڈو انشاءاللہ رائز ہو جائے گی۔ اگر سردیوں کا موسم ہے تو پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن اس موسم میں تو جلدی رائز ہو جاتی ہے، اور میری ڈو تقریباً 1 گھنٹے سے کم ٹائم میں جو ہے وہ رائز ہو گئی ہے۔ تو اب ہم اس کو پھر سے تھوڑا سا نیڈ کریں گے، کہ جتنا آپ ڈو کو نیڈ کرتے ہیں وہ آپ کے جو رس یا بریڈ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اچھے اس کا رزلٹ آتا ہے، وہ اچھے بنتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے تھوڑا کہہ لو اسٹریچ اور فولڈ کی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو یہ ڈو تھوڑی سٹکی ہوتی ہے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا سکتے ہیں، تھوڑا پانی بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ پانی لگانے سے زیادہ سافٹ ہو جائے گی تو آپ میدا یا آٹا بھی لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی تھوڑا سا میدا اسپرنکل کیا ہے، اور اس کو اور تھوڑا جو ہے وہ نیڈ کر رہی ہوں۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے نیڈ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں تھوڑی چپک رہی ہے، لیکن کہہ لو کہ یہ تو ہوتا ہے جب ہم کسی بھی آٹے کو یا میدے کو اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ہاتھوں کے ساتھ چپکتا ہے۔ تو اب کہہ لو اس کو آپ نے کھینچ کھینچ کے اچھی طرح سے نیڈ کرنا ہے، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسٹریچ آ جائے۔ جتنا اسٹریچ آئے گا اس میں اتنی ہی ہماری ریسپی جو ہے وہ اچھی بنے گی۔ اب تقریباً ہم نے اس کو اچھا سا نیڈ کر لیا۔ اب میں اس کو کوشش کر رہی ہوں رول کرنے کی۔ آپ نے بھی اس کو کہہ لو اچھی طرح سے رول کر لینا ہے۔ اسی طرح رول کر کے تو پھر ہم اس کو کہہ لو اس کی جو شیپ ہے وہ دیں گے جس پہ ہم نے رس بنانے ہیں۔ تو میں اس کو 2 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی، اور لمبی شیپ میں اس کو جو ہے وہ بناؤں گی۔
اگر آپ کا دل ہو آپ اس کو، آپ کے پاس لوف ٹن ہے تو اس میں جیسے آپ بریڈ کی طرح سے اس کو پورے کو ایسے ہی رول کر کے تو لوف ٹن میں رکھ کے آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑی چھوٹی شیپ میں ان کو بنانا تھا، اس لیے میں اس کو ہاف کر کے تو 2 کہہ لو سلنڈر شیپ میں اس کے رول بناؤں گی۔ تو آپ نے اپنی مرضی سے جس طرح کی آپ کو شیپ پسند ہے آپ اس طرح کی شیپ اس کی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو رول کر کے اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کے ساتھ سیل کرتے جانا ہے تاکہ ایک اچھا سا ہمارا جو رول ہے وہ بن جائے، اور بیکنگ کے دوران یہ کھلے نہ کہیں سے بھی، جس شیپ میں آپ نے اس کو بنایا ہے اسی شیپ میں بیک ہو کے آپ کو ملے۔ تو اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے سیل کیا۔ آپ نے بھی اس کو اسی طرح اپنے ہاتھوں کی مطلب انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو سیل کر دینا ہے اور اس کو اچھی سی شیپ دے لینی ہے۔ تو اب جو دوسرا پارٹ تھا اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو پین کو میں نے پہلے سے گریس کر کے اس کے اوپر میدا اسپرنکل کر کے اس کو ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ چاہیں تو بیکنگ جو پیپر ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں، بیکنگ پیپر نہیں لگانا تو جیسے میں نے اس پہ آئل لگایا ہے اور اس کے اوپر میدا اسپرنکل کیا ہے تو اپنے پین کو اس طرح سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو گیا ہے، اور اب اس کو ہم اسی طرح سے اچھی طرح سیل کریں گے اور اس کو بیکنگ کے لیے ریڈی کر لیں گے۔ لیکن آپ نے اس کو بنا کے فوراً سے بیک نہیں کرنا، آپ نے اس کو تقریباً کوئی 20-25 منٹ تک رکھنا ہے، کور کر کے رکھ دینا ہے اس کے اوپر۔ اب میں اس کو دودھ کے ساتھ اوپر سے اس کا ایگ واش کر رہی ہوں، تو آپ چاہیں تو انڈے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو دودھ کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر سفید تل میں نے اسپرنکل کیے ہیں، آپ بھی چاہیں تو اس کے اوپر سفید تل اسپرنکل کر لیں، کیونکہ سفید تل جو ہیں یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں یہ۔ تو اور جب آپ اس کے اوپر تل اسپرنکل کر لیں تو اس کو کور کر کے تقریباً 20-25 منٹ کے لیے آپ نے رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے۔ اور اس دوران آپ نے جو پین جس میں آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو آپ نے پری ہیٹ ہونے کے لیے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ میں نے بھی اسٹوو آن کر لیا ہے اور اس کے اوپر پین رکھ دیا، اس میں چھوٹی ایک میں نے پلیٹ رکھی ہے اور اس کے اوپر کور رکھ دیا، اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ آپ نے تقریباً میڈیم رکھنی ہے، بالکل لو ہیٹ پہ اس کو نہیں رکھنا، میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے آپ نے اس کو جو ہے وہ بیک کرنا ہے۔ اب ہماری جو بریڈ ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ سکور کے ساتھ چیک کیا ہے، وہ اندر تک بیک ہو چکی ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے، تقریباً کہہ لو 10 منٹ تک آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، اور جب آپ اس کو نکال لیں تو اس کے اوپر اچھی طرح سے آئل برش کر دیں کہ یہ اوپر سے بالکل ڈرائی نہ ہو جائے۔ آئل برش کرنے سے اس کے اوپر ایک اچھی سی شائن آ جاتی ہے۔ تو اب ٹھنڈا ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اب آپ دیکھیں اس کو میں نے کاٹا ہے تو بہت ہی پیارے سے ہمارے جو رس ہیں وہ بن کے تیار ہوئے ہیں، لیکن ابھی کہہ لو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ابھی یہ ان کی شیپ بنی ہے ایک، اس کو اب ہم نے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے،
اور ڈرائی کرنے کے لیے پھر سے ہم نے اس کو اپنی ٹرے میں رکھ کے تو پین میں رکھنا ہے، اور پین میں رکھ کے کہہ لو لو ہیٹ پہ اب کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے، تھوڑی سی کہہ لو پہلے ہم نے جیسے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اس کو بیک کیا تھا، تو اب اس سے تھوڑی لو ہیٹ پہ رکھ کے تقریباً آپ نے اس کو 10-12 منٹ کے لیے ایک سائڈ جو ہے اس کی آپ نے اس کو مطلب روسٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں۔ 10-12 منٹ ایک سائڈ اور 10 سے 12 منٹ آپ نے دوسری سائڈ، ایک سائڈ جب ہو جائے پھر آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے، پھر اس کو پلٹ دینا ہے، پھر اس کی دوسری سائڈ جو ہے اس کو آپ نے اچھے سے روسٹ کر لینا ہے تاکہ یہ کہہ لو رس جو ہیں ہمارے کرسپی اور کرنچی جو ہیں رس وہ بن کے تیار ہو جائیں۔ اب دونوں سائڈ سے جب یہ روسٹ ہو جائیں پھر آپ نے ان کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ ان کو ٹرے میں نکال لیں، پلیٹ میں نکال لیں، جس میں مرضی رکھیں، اور کھانے کے لیے آپ کے رس تیار ہیں۔ یہ آپ اگر ڈائٹ پہ ہیں تو بھی آپ ان کو آرام سے کھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹک ہے اس کے لیے آپ یہ رس بنا سکتے ہیں۔ یہ کہہ لو بہت ہی ایک ہیلدی ریسیپی ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اب آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے کا سبب بنائے، اور آپ جہاں بھی رہیں صحت اور ایمان کی حالت میں رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔